बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म उनको साबिक ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इश्तिहारी करार दे दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे दोबारा इंतखाबात का मुतालबा सामने आ गया है। ये बहुत बड़ा मुतालबा है। धांधली को मुस्तरद करते हुए ये दोबारा और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद के अलावा ये मुतालबा सामने आया है दो जमातों की जानिब से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने ही एक वज़ीर को ओहदे से हटा दिया है खैबर पख्तूनख्वा में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर को जो गिरफ़्तारी का ख़तरा था पंजाब में, तो पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी से भी रोक दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, जैसे पहले फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA है और उसमें पहले एक विंग था साइबर क्राइम विंग, जो PIC एक्ट के तहत सोशल मीडिया और मीडिया के मामलात पर नोटिस भेजता था और कार्रवाई करता था। अब मोहसिन नकवी ने एक अलग इदारा बना दिया है, पूरा सेपरेट इदारा बना दिया। FIA से जो साइबर क्राइम विंग था वो ख़त्म कर दिया है और अब साइबर क्राइम एजेंसी बना दी है जो वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम के लिए। वफाकी हुकूमत ने FIA से साइबर क्राइम की तहकीकात का इख्तियार वापस ले लिया है और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से अलग इदारा कायम कर दिया है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक FIA के साइबर क्राइम की तहकीकात के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सरबराह के लिए डायरेक्टर जनरल तैनात करेगी, जो कम से कम 21 ग्रेड का अफसर होगा या 63 बरस से कम उम्र हो। DG को सूबे के IG के बराबर इख्तियारात होंगे, जबकि उनके मातहत डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स काम करेंगे। तफ्तीशी अफसर और उसके मातहत दीगर अफसरान पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत इदारे में खिदमात अंजाम देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का बार बार ज़िक्र कर रही थी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मामला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सोशल मीडिया के ऊपर शदीद तनकीद की। फिर हमने देखा कि ट्विटर को बंद कर दिया गया, जो X है उसको बंद कर दिया गया। फिर हमने ये भी देखा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर मिसालें दी गई उन ममालिक की जहाँ पर बैन किया गया या सोशल मीडिया के ऊपर कदगन लगाएगी, वो जो नाम नहाद महज़ब ममालिक हैं। लेकिन वहाँ जैसा अब इसराइल है, इसराइल के ख़िलाफ़ आप अमेरिका में मुज़ाहरा करते हैं तो कार्रवाई होती है। तो वो नाम नहाद जो ममालिक जो उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं वो ये पाकिस्तान में भी लगाना चाहते हैं। तो इस तरह का जो मामला है वो सामने आ रहा है और उस मकसद के लिए ये एक अलग से जो कमेटी है वो बनाई गई है। और इसका मकसद मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और जो सोशल मीडिया या जो बोलने वाले हैं उनको हर सूरत खामोश करवाना है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो फजलुर रहमान की जानिब से बड़ा मुतालबा किया गया। आपने देखा होगा फजलुर रहमान ने कल कराची में जलसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई सिंध हाई कोर्ट में कि जनाब हमें जलसे की इजाज़त नहीं देते। उनकी जानिब से कहा गया DC की जानिब से कि जनाब जलसे की इजाज़त देंगे, बहुत थ्रेट हैं, बहुत हालात ख़राब हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि फिर ये आपके खाते में डाल देंगे, अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो आप सब्र कर जाएँ, 6 मई को हम दोबारा देख लेते हैं। इतने में मौलाना फजलुर रहमान ने जलसा कर भी लिया, DC ने उनको इजाज़त भी नहीं दी। और उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो कौन सा जो है वो इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। उन्होंने जलसा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 5 मई को जो चूँकि वो जलसे की बात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अब ये PTI का जो इत्तेहाद है आईन पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो जलसा करने जा रहे हैं 5 मई का। तो देखते हैं कि कराची में वो जलसा कर पाते हैं या नहीं। लेकिन फजलुर रहमान ने कहा है कि हम इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करते हैं और दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। GDA उनके साथ खड़ा हो गया है और GDA और फजलुर रहमान की जानिब से इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करने और नए इंतखाबात दोबारा करवाने का मुतालबा किया गया है। फजलुर रहमान ने कहा है कि अवामी समंदर मैदान में आ चुका है। सिंध असम्बली ऐवान सदर फ़रोख्त किए गए। वो कहते हैं पहले तो डब्बे भरे जाते थे ना, इस दफ़ा असम्बलियाँ फ़रोख्त की गई हैं और सिंध असम्बली भी और ऐवान सदर भी पैसों से ख़रीदी गई है। मुल्क को ठीक करो और दोबारा इलेक्शन करवाओ। उन्होंने कहा कि इसराइल की मुखालफत और हमास की हमायत की हमें सज़ा मिली, हमें पाक अफ़गान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की भी सज़ा मिली। फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन के मुताबिक होगी। लोग समझते हैं हम थक जाएंगे, लेकिन हम जहाँ पर भी जलसे
جلسے میں گئے ہیں انسانوں کا سمندر نظر آیا۔ انہوں نے کہا ہماری جدوجہد ایک دن ایک مہینے کی نہیں، ہمارے وارث اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ ساتھ جو غفور حیدری ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ 1973 سے آج تک آئین کی چوکیداری کر رہے ہیں، اگر JUI نہ ہوتی تو آئین کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا۔ کہتے ہیں جی 8 فروری 2024 کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، جینا ہے تو جینے کے لیے مرنا پڑے گا، مزاحمتی تحریک کا حصہ بننا پڑے گا۔ غفور حیدری نے کہا کہ جب قوموں پر مظالم ہوتے ہیں تو خواتین بھی نکلتی ہیں، وطن کے لیے خون دینا ہوگا، پھر ان لٹیروں کا خاتمہ ہوگا۔ تو باقاعدہ طور پر یہ ان دو جماعتوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جی ہر صورت آپ دوبارہ انتخابات کروائیں، ہم ان نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے خالد لطیف مروت جو شیر افضل مروت کے بھائی تھے، دو لوگوں پر بہت زیادہ تنقید تھی۔ ایک جو مشال یوسف زئی ہے، وہ جو خاتون ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو بھی مشیر کا عہدہ دیا گیا تھا، جن کی ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں سامنے آئی تھیں۔ اور دوسری طرف شیر افضل مروت کے بھائی پر یہ اعتراض تھا کہ شیر افضل مروت کو MNA بنا دیا، ان کو MPA بنا دیا، ساتھ ان کو وزیر بھی بنا دیا۔ تو الزام تھا کہ یہ شیر افضل مروت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے۔ اب شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جب مجھے عمران خان نے نامزد کیا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے تو 30 مارچ کو ہی میرے بھائی نے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا تھا، اب استعفیٰ آ کے منظور ہوا ہے۔ جبکہ کچھ وزراء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نااہلی کی وجہ سے اور کیلیبر نہ ہونے کی وجہ سے عہدے سے ہٹایا گیا ہے علی امین گنڈاپور کی جانب سے، یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف مروت کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ خالد لطیف مروت MNA شیر افضل مروت کے بھائی ہیں، جبکہ وہ کابینہ میں معاون خصوصی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی تھے۔ علی امین گنڈاپور نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ سابق پرنسپل سیکرٹری رائے ممتاز اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں، اور لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے سابق پرنسپل سیکرٹری رائے ممتاز کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ عدالت کی جانب سے سابق پرنسپل سیکرٹری رائے ممتاز کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اینٹی کرپشن کی رپورٹ کے مطابق ملزم اشتہاری ہونے کے باوجود پیش نہیں ہوا، اس وجہ سے سابق پرنسپل سیکرٹری رائے ممتاز کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں چونکہ اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں اس کا مقصد یہ ہے، اینٹی کرپشن کی جانب سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے سب سے بڑی جو سکینڈل ہے وہ اس وقت ہے گندم کا، اس کے اوپر نہ ہم نے کوئی نیب کی جانب سے سنا ہے کہ کوئی انکوائری شروع کی گئی ہے، نہ ہم نے کسی اینٹی کرپشن کی جانب سے سنا ہے کہ کوئی انکوائری کی گئی ہے۔ ارریلیونٹ چیزوں کے اوپر تمام کی تمام توجہ دی جا رہی ہے، لیکن جو اصل مسائل ہیں غریب کے اس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی۔ اور یا الیکشن کے اگر معاملات کی ہم بات کرتے ہیں اور الزامات یہ لگائے جا رہے ہیں کہ جی ایک MNA ایک MP نے اتنے پیسے دے کے بنا ہے، یا فضل الرحمان الزام لگا رہا ہے کہ پوری اسمبلی خریدی گئی ہے اور ایوان صدر خریدا گیا ہے، تو پھر یہ ذمہ داری ان اداروں کی نہیں بنتی کہ یہ اس سارے معاملے پر بھی کوئی تحقیقات کریں، کوئی انکوائری کریں، یا بس صرف ایک ہی سائیڈ ہے، ایک ہی جماعت ہے جس کے اوپر بار بار پہلے 3 دفعہ توشہ خانہ کا ہوا، پھر اس سے کچھ نہ نکلا تو اب چوتھی دفعہ نوٹس جاری کر دیا توشہ خانہ کا۔ توشہ خانہ ایک ایسی کوئی تماشا بن گیا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ توشہ خانہ کا کیس اور اب چوتھا کیس ہے توشہ خانہ کا، جس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو علی امین گنڈاپور ہیں، پشاور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ جسٹس SM عتیق شاہ اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ وزیر اعلیٰ 30 دن کے اندر درخواست دائر کریں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف نیب میں ایک انکوائری ہے۔ جسٹس عتیق شاہ نے کہا کہ مقدمات کی تفصیلات کے لیے صوبائی حکومت نے پنجاب حکومت سے معاملہ اٹھایا ہے۔ علی امین گنڈاپور صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی گرفتاری سے کیا پیغام جائے گا؟ بڑا اچھی بات کی کہ جو ایک وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کے خلاف مقدمات، تو یہ معاملہ صوبائی حکومت نے پنجاب حکومت سے بھی اٹھایا ہے۔ آپ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کریں اور لاہور ہائی کورٹ سے جو مقدمات کی تفصیلات آپ لیں، لیکن 30 دن کے لیے یہ ضمانت دی جاتی ہے کہ 30 دن میں پنجاب کی جو پولیس ہے وہ بھی گرفتار نہیں کرے گی کسی بھی مقدمے میں علی امین گنڈاپور کو۔ دوسری طرف علی امین گنڈاپور کے خلاف ایک کیس تھا
جو شراب برآمدگی کیس تھا اس پر آج فائنل تمام جو گواہان ہیں ان کے اوپر جرح مکمل ہو گئی ہے اور کیس فائنل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اسلحہ شراب برآمدگی کیس میں تمام گواہان پر جرح مکمل کر لی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں جوڈیشل مجسٹریٹ سہیب بلال نے مقدمے کی سماعت کی۔ علی امین گنڈا پور کے وکیل ظہور الحسن پروسیکیوٹر خیام عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت کیس کے آخری گواہ یونس کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضری لگا کر جرح مکمل کی گئی۔ علی امین کی گاڑی سے برآمد بوتل بھی بطور ثبوت عدالت پیش کی گئی۔ گواہ یونس نے بوتل کی بطور ثبوت ریکارڈ کا حصہ بنانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ اب اس میں جرح مکمل ہو گئی ہے، اب 342 کی سٹیٹمنٹ ہوگی اور اس میں فیصلہ آ جائے گا، اور اگر اس میں کوئی سزا کا معاملہ ہو گیا تو پھر نااہلی ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجسٹریٹ کی عدالت ہے، اگر سزا ہوتی ہے تو ریویژن فائل ہوگی سیشن عدالت میں۔ سیشن عدالتوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ شاہ رخ ارجمند صاحب کی عدالت میں عمران خان کی جو عدت نکاح کیس ہے، مہینے گزر گئے ہیں اور وہ سزا معطلی نہیں ہو سکی، تو یہ بھی خیر بہت اہم ہے۔ لیکن خیر علی امین گنڈا پور کے وکلاء نے بڑے تگڑے انداز میں اس کیس کو عدالت کے سامنے پیش کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس کیس سے ان کو بری کر دیا جائے گا۔ نہیں تو پھر جسٹس ایس ایم عتیق شاہ صاحب والی بات ہے کہ ایسے کیسز بنا کے کیا ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو اس طرح گرفتار کرنا یا ایسے مقدمات بنانے سے یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو یہ پھر معاملات دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے چلتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔